السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ مشرق وسط اس وقت انتہائی کشیدہ دور سے گزر رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی عروج پر پہنچ گئی ہے، جہاں ایران نے واضح طور پر کہا ہے کہ آبنائے ہرمز پر اس کا مکمل کنٹرول ہے اور وہ کسی بھی خطرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ وہ کسی بھی غیر محفوظ یا اشتعال انگیز اقدام کو برداشت نہیں کرے گا۔ دراصل عرب ممالک، عرب لیگ اور کئی عالمی طاقتوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر صورتحال مزید خراب ہوئی تو اس کے اثرات صرف مشرق وسط تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ پوری دنیا میں اس کی قیمت ادا کرے گی۔ ایران اور امریکہ کے تعلقات کئی دہائیوں سے کشیدہ ہے، لیکن موجودہ صورتحال پہلے سے زیادہ خطرناک ہو چکی ہے۔ ایران میں حالیہ مہینوں میں حکومت مخالف مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں۔ معاشی بحران، کرنسی کی گرتی ہوئی قدر اور بے روزگاری نے شہریوں کو سڑکوں پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ ان مظاہروں پر ایرانی سیکورٹی فورسز کے کریک ڈاؤن کے بعد مبینہ طور پر ہزاروں افراد مارے گئے۔ امریکہ نے ان واقعات کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی اور ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایران کے جوہری پروگرام پر سخت موقف اختیار کیا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر ایران مذاکرات نہیں کرتا تو امریکہ کے پاس فوجی آپشنز موجود ہیں۔ اس کشیدگی کا اثر آبنائے ہرمز میں محسوس کیا جا رہا ہے، جسے دنیا کی توانائی کی سپلائی میں ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ کے شہروں واشنگٹن ڈی سی، ایریزونا، میشیگن، اٹلانٹا اور پورٹلینڈ سمیت مختلف شہروں میں مظاہرے اور طلباء کی جانب سے واک آؤٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ بعض ریاستوں میں اسکول بند رہے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی محکمہ انصاف نے 37 سالہ ایلیکس پریٹی کی ہلاکت پر شہری حقوق کی تحقیقات شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، تاہم 37 سالہ رینی نیکول گوڈ کی ہلاکت پر تاحال کوئی تحقیقات نہیں کی گئی۔ امریکی حکام کے مطابق پریٹی کی ہلاکت کی مکمل چھان بین اب FBI کرے گی۔ ابتدائی طور پر حکومتی عہدیداروں نے دعویٰ کیا تھا کہ پریٹی نے اسلحہ لہرایا تھا، تاہم بعد میں اس واقعے پر کئی سوالات اٹھائے گئے۔ دوسری جانب نیکول گوڈ کو ابتدا میں دہشت گرد قرار دیا گیا، مگر بعد ازاں CCTV فوٹیجز کے تجزیے سے ظاہر ہوا ہے کہ وہ موقع سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق عوامی دباؤ حکومت کی پالیسیوں میں تبدیلی کا سبب بن سکتا ہے۔ افریقی نژاد امریکی ماہر قانون و پروفیسر ڈیچس ہیرس کے مطابق امریکی تاریخ میں اصلاحات اکثر مزاحمت کے بعد ہی ممکن ہوئی ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو $6.5 ارب کا فوجی ساز و سامان فراہم کیا جائے گا۔ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو فراہم کیے جانے والے فوجی ساز و سامان میں $4 ارب کے اپاچی ہیلی کاپٹر اور $2 ارب کے لائٹ وہیکل شامل ہیں۔ اسرائیل کو نیمر آرمڈ پرسنل کیریئر کے پاور پیکس اور لاجسٹک سپورٹ سمیت دیگر فوجی ساز و سامان بھی فراہم کیا جائے گا۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ فروخت اسرائیل کے موجودہ اور مستقبل کی سیکورٹی خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت میں اضافہ کرے گی۔ خاص طور پر اسرائیل کو زمینی افواج کی نقل و حرکت اور آپریشنل استعداد بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ حضرت امریکہ کو غزہ جنگ میں اسرائیل کی حمایت پر شدید تنقید کا سامنا ہے۔ کئی قانون حکومت سے اسرائیل کو اسلحہ کی فراہمی بند کرنے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ غزہ کے اسپتال کا کہنا ہے کہ آج ہفتے کے روز اسرائیلی حملوں میں کم از کم 12 فلسطینی شہید ہو گئے، جو اکتوبر میں لڑائی روکنے کے معاہدے کے بعد سے اب تک کی سب سے بڑی جانی نقصان کی شرح میں سے ایک ہے۔ اسپتال کے حکام کے مطابق یہ حملے شمالی اور جنوبی غزہ کے مختلف مقامات پر ہوئے، جن میں غزہ شہر میں ایک رہائشی عمارت اور خان یونس میں ایک خیمہ شامل ہیں۔ شہداء میں 2 خاندانوں کے 2 خواتین اور 6 بچے بھی شامل ہیں۔ غزہ شہر میں ہوئی حملے میں ایک ماں، 3 بچے اور ان کا ایک رشتہ دار شہید ہو گیا۔ خیمہ بستی پر حملے کے نتیجے میں آگ لگ گئی، جس سے ایک باپ، اس کے 3 بچے اور 3 پوتے پوتیوں سمیت 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 10 اکتوبر کو جنگ بندی کے آغاز سے اب تک اسرائیل فائرنگ سے 500 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ حماس کی زیر قیادت حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود اس وزارت کے مرتب کردہ اعداد و شمار کو اقوام متحدہ کے ادارے اور آزاد ماہرین عام طور پر قابل بھروسہ تسلیم کرتے ہیں۔ 15 سالہ فلسطینی لڑکی ریماس ابو لہیہ 5 ماہ قبل اس وقت زخمی ہو گئی تھی جب اسرائیلی فوج نے امدادی ٹرک کے ارد گرد جمع بھوکے لوگوں پر فائرنگ کر دی تھی، جس سے ایک گولی نے اس کے بائیں گھٹنے کو چکنا چور کر دیا تھا۔ اب اس کے دوبارہ چلنے کی واحد امید بیرون ملک سرجری ہے رہی ہے۔ وہ ان 20,000 سے زائد فلسطینیوں کی طویل فہرست میں شامل ہے جو جنگی زخمیوں یا دائمی امراض کے علاج کے لیے انخلا کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کی امیدیں غزہ اور مصر کے درمیان رافع بارڈر کراسنگ کے دوبارہ کھلنے پر ٹکی ہوئی ہے۔ اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ یہ کراسنگ اتوار کو دونوں طرف سے کھول دی جائے گی۔ اگرچہ اسرائیلی حکام نے صرف محدود نقل و حرکت کی اجازت دینے کا کہا ہے، تاہم وزیر اعظم اسرائیل نتنیاہو کا کہنا ہے کہ روزانہ 50 مریضوں کو جانے کی اجازت دی جائے گی، جبکہ بعض دیگر ذرائع سے تعداد 150 تک بتا رہے ہیں۔
یوکرین کے دارالحکومت کیف میں توانائی کی تنصیبات پر روسی حملوں کے بعد بجلی کی قلت کے باعث آج ہفتے کے روز میٹرو سسٹم کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ میٹرو آپریٹر نے فیس بک پر ایک پوسٹ میں بتایا، باہر سے بجلی کی فراہمی منقطع ہونے کی وجہ سے میٹرو میں ٹرین سروس اور برقی اسکیلیٹرز کا آپریشن عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ سالوں تک انکار اور بدنامی کی مہم کے بعد اب اسرائیلی فوج اعتراف کر رہی ہے کہ غزہ میں ہلاکتوں کی تعداد ابتدا سے ہی درست تھی۔ ایک سینئر عہدیدار کے حوالے سے ہرٹس نے لکھا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد جن اعداد و شمار کو اسرائیل مسترد کرتا رہا وہی اب وہ تسلیم کر رہے ہیں، تاہم جبکہ بے شمار لاشیں ابھی بھی ملبے تلے دبی ہوئی ہے۔ عہدیداروں کا خیال ہے کہ اصل ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ کسی بھی حملے کی صورت میں فوری طور پر امریکی فوجی اڈوں اور جہاز بردار بیڑوں کو نشانہ بنایا جائے گا، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتباہات اور یورپی یونین کی ایران کے پاسداران انقلابی گارڈ کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے بعد تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک ایرانی فوجی ترجمان نے آج کہا کہ گزشتہ سال مختصر جھڑپوں کے دوران دیکھے گئے محدود رد عمل کے برعکس تہران کا کسی بھی امریکی اقدام کے جواب میں رد عمل فیصلہ کن اور فوری ہوگا۔ بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمینیا نے سرکاری ٹیلی ویژن سے گفتگو میں کہا ہے کہ امریکی جہاز بردار بیڑوں میں نمایاں کمزوریاں موجود ہیں اور خلیج کے خطے میں امریکی اڈے ہمارے درمیانی فاصلے کے میزائلوں کی پہنچ میں ہیں۔ اکرمینیا نے کہا کہ اگر امریکیوں کی طرف سے ایسی کوئی غلطی ہوتی ہے تو یقیناً وہ اسی طرح نتیجہ خیز نہیں ہوں گے جس طرح ٹرمپ سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے تیز اور محدود آپریشن کے تصور کو مسترد کر دیا۔ قطر نیوز ایجنسی کے مطابق علاقائی سفارتکاری جاری رہی تو امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے ایرانی صدر مسعود پزیشکیان سے ٹیلی فون پر رابطہ قائم کرتے ہوئے کشیدگی میں کمی کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ دراصل یورپی یونین نے حالیہ وسیع پیمانے پر احتجاجات کے برخلاف سخت کریک ڈاؤن میں پاسداران انقلاب کی سخت گیر کارروائیوں کے جواز میں اسے بلیک لسٹ کر کے تہران پر دباؤ بڑھا دیا ہے۔ امریکہ نے سعودی عرب کو پیٹریٹ میزائلز کی فروخت کی منظوری دے دی، جس کی مجموعی مالیت تقریباً $9 ارب بتائی گئی ہے۔ بلومبرگ کی ایک رپورٹ کے مطابق پینٹاگون نے سعودی عرب کو پیٹریٹ میزائلوں کی فروخت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کو 730 جدید کیپیبلٹی میزائلز اور متعلقہ آلات فراہم کیے جائیں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق پینٹاگون کا کہنا ہے کہ محکمہ خارجہ کی یہ منظوری سعودی عرب کی جانب سے 730 PAC 3 MSE میزائلوں کی خریدی کی درخواست کے بعد سامنے آئی ہے۔ پینٹاگون کا اس حوالے سے مزید کہنا تھا کہ فروخت سے مشرق وسطی میں فوجی توازن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور اس سے امریکی دفاع تیاری پر بھی کوئی منفی اثر نہیں ہوگا۔ خیال رہے کہ امریکہ نے یہ منظوری ایسے وقت میں دی ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ سعودی عرب میں شاہ فیصل ریسرچ سینٹر اینڈ اسلامک اسٹڈیز کے چیئرمین اور امریکہ و برطانیہ میں سعودی عرب کے سابق وزیر شہزادہ ترکی الفیصل نے ایک بار پھر متحدہ عرب امارات کے ساتھ سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات کی توثیق کرتے ہوئے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر ہو رہی پوسٹوں کے بجائے سعودی اداروں کے سرکاری نیوز سروسز پر بھروسہ کریں۔ عرب نیوز کے مطابق دی فیملی آفس کے اجلاس انویسٹنگ ایز اے سی کے افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ سعودی حکام نے UAE کے ساتھ برادرانہ تعلقات کی تصدیق کی جو کہ نہ صرف سیاسی ہیں بلکہ ان کی جڑیں محبت، خاندانی روابط اور مشترکہ تاریخ میں بھی ہے۔ انہوں نے اس موقع پر عرب ایڈیٹر ان چیف فیصل جے عباس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان سیاسی اختلافات کے حوالے سے سوشل میڈیا پر شور کے باوجود دونوں ممالک کے تعلقات مضبوط ہیں۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ UAE کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹکراؤ کے نہیں بلکہ اشتراک پر مبنی ہیں اور یہ اصول تمام GCC پر لاگو ہوتا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر جھوٹ اور نفرت سے متعلق مواد پوسٹ کرنے والے صارفین کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ رائے میں اختلاف فطری امر ہے، یہاں تک کہ یورپی یونین میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ سوشل میڈیا صارفین اس معاملے میں نامناسب چیزوں سے گریز کریں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونی گٹرس نے خبردار کیا کہ اقوام متحدہ عنقریب مالیاتی بحران سے دوچار ہوگی۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق سیکرٹری جنرل نے اقوام متحدہ کے تمام 193 رکن ممالک کو خط لکھ کر آنے والے مالیاتی بحران سے آگاہ کرتے ہوئے اینٹونی گٹرس نے واجب الادا رقوم کی ادائیگیوں پر زور دیا۔ اینٹونی گٹرس نے کہا کہ رکن ممالک کی جانب سے واجب الادا رقوم کی عدم ادائیگیوں کا سامنا ہے، جس کے باعث UN پروگرام جاری رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عدم ادائیگیوں کی صورت میں اقوام متحدہ کے پاس جولائی تک فنڈز ختم ہو جائیں گے۔ اقوام متحدہ کے مالیاتی قوانین کو مکمل طور پر نئے سرے سے ترتیب دینا ہوگا۔ امریکہ نے حال ہی میں اقوام متحدہ کو ادائیگیوں سے انکار کیا تھا کیونکہ امریکہ اقوام متحدہ کی 31 ایجنسیوں سے دستبرداری اختیار کر چکا ہے۔ کیش فلو آئندہ جولائی تک رہے گا۔ تقریباً $1.5 بلین کے بقا وعدے ہیں۔
شام کے وزیر اطلاعات نے شمال مشرق میں ریاستی اختیار کو مضبوط کرنے اور کشیدگی کم کرنے کی جانب ایک قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ وائی پی جی دہشت گرد گروہ کی قیادت میں ایس ڈی ایف کے ساتھ جنگ بندی معاہدہ پیر سے نافذ العمل ہوگا۔ ایک نجی ٹی وی سے انٹرویو میں حمزہ مصطفیٰ نے کہا ہے کہ دمشق معاہدے کے ذریعے ایک مثبت قدم اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے اور دیر الزور اور رقہ پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے بعد شام کی صورتحال اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ 18 جنوری کو حکومت اور وائی پی جی دہشت گرد گروہ کی قیادت میں ایس ڈی ایف نے شمال مشرقی شام میں عسکری تصادم ختم کرنے اور دجلہ کے مشرق میں اہم علاقوں پر مکمل ریاستی اختیار بحال کرنے کے زیر مقصد ایک معاہدہ طے پایا تھا۔ اس معاہدے نے فوری جنگ بندی کے ساتھ انتظامی، فوجی اور ادارہ جاتی نظام کو دمشق کے اختیار کے تحت لانے کے ایک فریم ورک کا تعین کیا تھا۔ آپریشن سندور ابھی جاری ہے اور پاکستان کا ساتھ دینے والے ترکیہ اور آذربائیجان کو اب اپنے کیے پر سخت پچھتاوا ہو رہا ہے۔ دراصل آپریشن سندور کے بعد سے ہندوستانی سیاحوں نے ان دونوں ممالک سے فاصلہ بنا لیا ہے۔ سی این این نیوز 18 کو حاصل سالانہ سیاحتی اعداد و شمار کے مطابق سال 2024 کے مقابلے میں جون سے دسمبر 2025 کے درمیان آذربائیجان جانے والے ہندوستانی سیاحوں کی تعداد میں 63% کی بڑی کمی درج کی گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران ترکیہ جانے والے ہندوستانی سیاحوں کی تعداد میں 34% گراوٹ آئی ہے۔ موصولہ اعداد و شمار کے مطابق جون سے دسمبر 2024 کے درمیان 1,53,000 ہندوستانی سیاح آذربائیجان گئے تھے، جبکہ جون سے دسمبر 2025 کی اسی مدت میں یہ تعداد گھٹ کر تقریباً 57,000 ہو گئی ہے۔ ترکیہ کے معاملے میں بھی صورتحال کچھ ایسی ہی رہی۔ جون سے دسمبر 2024 کے درمیان 2,05,000 ہندوستانی سیاحوں نے ترکی کا سفر کیا تھا، لیکن جون سے دسمبر 2025 میں یہ تعداد کم ہو کر 1,35,000 رہ گئی۔